ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وكريمنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله مولانا العظيم جميع باپ آواز بلند الصلاۃ والسلام کوشش کرو جی ساڑھے اگے الصلاۃ پتر گوڑے تو اطلاع الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا و اصحابکا یا نبی اللہ. پھر ذرا کوشش فرماؤ ذرا چہرے تے بارہ نہیں ورنے چاہیے بالکل محبت نل باؤ. میں بہت لمبی تقریر نہیں توڑ نل کر دی بھئی. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا و اصحابکا یا نبی اللہ. احباب محبت ذی مرتبت سامعین کرام مہمانان گرامی المرتبت ذی وقار علماء اہل سنت دور و نزدیک تو جتنے احباب تشریف لائے اللہ قدم قدم تے دائمی خیر و برکت نصیب فرمائے. جنہاں دوستاں نے اس خوبصورت پروگرام دا انعقاد کیتا میں انہاں واسطے بھی دعا گوں اللہ تعالیٰ حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر خیر دی برکت دا صدقہ انہاں دے رزق مال جان اندر برکت و خیر نصیب فرمائے. میں توڑے نال کیونکہ 12 بج چکے نے تے لمبا واس مزاج بھی نہیں چند منٹ واسطے میں معروضات عرض کراں گا. یہ خوبصورت عنوان میرے ذمے ہونے ہی لگیا ورنہ میں آج بیان کی کرنا سی حضرت سیدنا عثمان غنی اور جناب فاروق اعظم پاک مگر سرنا فرمایا بھی اینج نہیں نوری صاحب آج گل کرنی مولا حسن پاک ہون بھی سنی دانا ہی بولے گا گل کرنی حضرت معاویہ پاک سب خلش ختم ہو جائیں گے. بھائی میری توڑی تقریر کوئی میں توڑنا لے ڈے اوکھے لفظ نہیں بولنے پہ جناب بڑا مولوی کوتوں آیا جے تھلوں سدھی جی گل کرنی ہے کون پیر حسن بس انجی تسی میں نے سننا ہے میں نے تکو میں تو انتکا دن رات سفر چننا تھکا بھی ہاں پر تسی میں نے آج محبت نل سنو گے. کیوں کس پیر دا نام مولا حسن ہے مصطفیٰ دے ویڑے دی پہلی خوشی دا نام امام حسن. دوبارہ میں کری عرض کرنا بھائی میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے شہزادے دا نام امام حسن ہے اور ابتداء میں عرض کردہ سنی ہوئے تے کوڑا ہوئے یہ نہیں ہو سکتا. کوئی فرقہ واریت نہیں کوئی لوز پوائنٹ نہیں کوئی بازاری بات نہیں اہل سنت و جماعت دے وجود جو ہمیشہ ادب نظر آئے گا. اور ایک بات اور میرا جوان طبقہ توجہ فرمائسی اہل سنت و جماعت دا مرکز محبت ذات مصطفیٰ. اسی گڈی شڈی ویکھ کے کدے کسے نہیں منیا تے پگ ویکھ کے بھی نہیں منیا تے داڑھی ویکھ کے بھی نہیں منیا. اسی منن تو پہلے بھی تک دے ہاں بھی سجنا نال کنہ کو تعلق رکھدا. بس سادہ جی گل ہے لمبی چوڑی گل کوئی نہیں بھائی. اہل سنت و جماعت دا مرکز محبت ذات مصطفیٰ. اسی جنوں بھی جس ویڑے بھی جتنا بھی مندے ہاں بس مصطفیٰ دی وجہ تو مندے ہاں. دوبارہ ایک کریا پر علمل ٹر پئیے بھئی پھر پیانا اسی جنوں بھی مننے ہاں حضور دی وجہ تو مندے ہاں. پھر ایک باری اسی بھائی جنوں بھی مندے ہاں حضور دی وجہ تو مندے ہاں. چلو تسی بے شک تریور یا کیا پر توڑا کی خیال ہے حدیث سچے رسول دی تاردار ختم نبوت ہے کہ یار ہے تے یار بھی بڑا پیارا ہے تے نا حضرت عمر پاک
پہلی حدیث میری خطاب دیاں 10 حدیثاں ہون گیاں، چلو 11ویں دا صدقہ 11 ہو بیسن۔ پہلی حدیث حضرت سیدنا فاروق اعظم مرید مصطفیٰ، مراد مصطفیٰ، چاہت مصطفیٰ، تمنائے مصطفیٰ، خواہش مصطفیٰ، طلب مصطفیٰ، مطلوب مصطفیٰ، شوقت اسلام، قوت اسلام، للکار اسلام، عزت اسلام، مفتاح الاسلام، امیر المؤمنین، امام العادلین، سید المحدثین، غیظ المنافقین، سیدنا و مولانا عمر بن الخطاب۔ دوبارہ بھائی انہیں میں نہ چاہے نے جس جنے دی عظمت آستے تو ان سمجھ نہیں آئی، پر مولوی سوکھیاں کر دے۔ حضرت عمر دیاں شانہ اچ کو 1.5-2-4 گھنٹے خطاب نہ بھی کران تے خیر ہے، ایک لفظ تو سمجھ جاؤ کون ہے پیر عمر؟ مصطفیٰ دی دعا دا نا عمر ہے، خدا دی عطا دا نا عمر ہے۔ میری تقریر جوانہ نو سمجھوں دی، میں پھر پیانا بھئی مصطفیٰ کی دعا کا نام عمر ہے اور رب کی عطا کا نام عمر ہے۔ اور میں مٹی مٹی گل نہ نبی دی دعائے شک کے تے نہ خدا دی عطائے شک کے، ہن بھی گل چنگی لگے رکھ لینا ورنہ واپس کر دینا۔ ایدہ مطلب ہے مصطفیٰ دی دعا دا نا عمر ہے، خدا دی عطا دا نا عمر ہے، تے جیڑا خدا دی عطا تے شک کرے وہ بھی پکا لامتی ہے، جیڑا محمد دی دعا تے شک کرے وہ بھی پکا لامتی ہو جائے۔ بھئی حضرت عمر پاک سن تے سامنے حجر اسود پتھر سی، اے تو انہوں پتہ ہے حجر اسود پتھر کی، یہ جنتی پتھر ہے۔ میں پورا جمعہ حجر اسود تے پڑھایا، نکیاں نکیاں گلنا دستاں، حضرت آدم علیہ السلام لے کے آئے سن، پھر جناب نوح علیہ السلام کو آیا، پھر جس ویلے طوفان نوح آیا تے حضرت پھر پتھر چلدا چلدا جناب ادریس علیہ السلام تے کو آیا، پھر جناب ادریس علیہ السلام اس پتھر نو 2 پتھر سن، مقام ابراہیم اور حجر اسود، پھر ایک غار اچ رکھیا گیا، پھر جدوں جناب ابراہیم اور اسماعیل نے رب تک گھر کعبہ تعمیر کیتا اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام پتھر چاہن واسطے گئے تے اگوں جبریل پاک آکھیا جناب سجے کھبے نہیں جانا، غار دا منہ کھولو۔ اے پھر 2 پتھر سن، انہاں چو ایک حجر اسود سی، سیدنا و مولانا فاروق اعظم کو تھوڑی جی کم کرنا، حضرت عمر بن الخطاب، اے عام پتھر نہیں ہے، جنتی پتھر ہے، ادھی عزت ہے، انا لحاظ الحجر لسانم و شفتینا یشہدو لمن استلمہو بحق یوم القیامہ۔ حضرت عمر بن الخطاب جنتی پتھر دے سامنے کھڑے ہو گئے تے کھڑے ہو کے میں جاننا تو جنتی پتھر ہے تے میں اے بھی جاننا استلام کرنے لے جنت لے جائے گا تے میں نے اے بھی پتہ ہے کہ جیڑا تیرے چمے تے تو انہوں جنت لے جائے گا، پر سوچ عمر تینو اس وجہ تو نہیں چمدہ کہ تو جنت لے جانا ہے، عمر تاں چمدہ ہے میں مصطفیٰ نو چمدیاں ویکھیا ہویا ہے۔ ایک منٹ، یہ جنتی پتھر بھی ہے، جنت بھی لے جائے گا، سیان بھی لے گا، یہ دیاں 3 شانہ نے، شان بیان کر کے عمران نے تینو تاں نہیں چمیا۔ خدا کرے تو اسی شیر شور تو باہر نکل کے گل سنو، سیدنا فاروق اعظم فرمایا بھئی تو نے چمیا چاہاں، مصطفیٰ نے چمیا، انوی سنجیدہ عقل مند ذی شعور سمجھدار قسم دا سنی میرے سامنے اس لفظ دی قدر کرے، جس پتھر نو نبی ایک باری چمیا، اگر عمر او دا ایڈا حیا کر دینے جس حسن نو نبی 7 سال چمیا ہوئے گا۔ جنوں بھی مندیاں حضور دی وجہ تو گا، جے پتھر دی عزت حضور دی وجہ تو ہیں تے جڑے حضور دے جسم دے ٹکڑے ہون، کون حسن پاک؟ بھئی تقریر شروع ہو گئی، رسول اللہ دے ویڑے دی پہلی خوشی دا نا امام حسن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پلیٹھی دے شہزادے دا نا امام حسن ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ حضرت سیدہ زہرہ دے جگر دے ٹکڑے دا نا امام حسن ہے۔ ہون بھی یو بولے جڑا کدے کدے مولویاں نے سنتا ہے، محمد دے سردار بچے دا نا امام حسن ہے، مسلمانہ دے بادشاہ دا نا امام حسن ہے، امن دے تائی دا نا امام حسن ہے۔ اور حسن پاک عام نہیں نے، حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ پاک آپ نے فرمایا کائنات آلے ہو، فرمایا دستیاں حسن کون ہے؟ فرمایا جیدہ چلنا مصطفیٰ جیسا، جیدہ اٹھنا مصطفیٰ جیسا، جیدہ کھڑا ہونا مصطفیٰ جیسا، جیدہ کردار مصطفیٰ جیسا، سوچ فرمایا حسن تا مصطفیٰ دا عکس نبوت امام حسن مرتبہ، فرمایا لوگو حسن عام نہیں سی، حسن چلے تے لگدا سی مصطفیٰ چلتے پہنے، حسن دا کھانا مصطفیٰ جیسا، حسن دا پینا مصطفیٰ جیسا، کیوں؟ فرمایا بظاہر تا امام حسن نظر آؤں دے سن، پر عام حسن نہیں ہے، مصطفیٰ دی تصویر دا نام مولا حسن ہے۔ اچھا بھئی دوسری حدیث چھوڑ لو، کون نے پیر حسن
وڈے جنے دا نام امام حسن ہے. سرکار نے خود فرمایا زہرا تو میرے 2 پتروں لے آئی ہیں. جی ابا جی کی چاہیے؟ ابا جی وراثت دیو. کریم نے ایک پتر نو نیڑے لا کے فرمایا جا میں اپنی جرت دیتی، جا میں اپنا صبر عطا کیتا. اور جدو واری آئی حضرت سیدنا امام حسن دی تے نبی پاک نے اپنے پتر حسن نو قریب بٹھا کے ایک جملہ بولیا. فرمایا میری سرداری حسن کول، میری سرداری حسن کول، میری سرداری حسن کول، میری سرداری حسن کول، میری سخاوت حسن کول. ادا مطلب کائنات تو زمانے نو پتہ لگ جانا ہے سرداراں دے فیصلے کمیاں دے عقل وچ نہیں ہوندے. حضرت سیدنا و مولانا امام حسن مجتبی مصطفیٰ دا سردار پتر ہے، اور سرداری مولوی نے نہیں دیتی، نبی نے خود فرمایا میری سرداری دا وارث میرا بیٹا حسن ہے. تیسری حدیث پاک کون حسن پیر؟ 5-7 منٹ کڈو پھر تواڈے مزاج دے تابع گل کردے ہاں. کون سیدنا و مولانا امام حسن؟ عمر 6 مہینے، عمر 6 مہینے دے حسن پاک یا سال دے روایت مختلف الفاظ. میرے نبی ان مولا حسن نو چاہیا بھائی میرے علی تکنا ہے پھر بولنا ان چاہیا. کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہیا، محبت فرمائی، گڑتی دیتی، پیار محبت سی. روزانہ لوگ وفد آیا کرتے سن، حضور کو سوال کرتے سن. محتاط الفاظ نال میں کہنا یہودیاں دا ایک وفد آیا، انہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیتے جی آ سوال آ سوال آ سوال آ سوال. اور وقت سی اثر تو مغرب دا. ادھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے پتر نو چاہیا تے پتر ہے وڈا تے نا ہے پیر حسن. بھائی میری طرف دیکھیں آپ، خدا دا واسطہ ہے 12 بجے ان دی گل ہی چل دی ہے. پتر ہے امام حسن. ان حضور آپ دے پتر نو چاہیا، مسجد شریف وچ آ گئے. اگوں سوالاں والے پرچے والے بندے آئے بیٹھے سن. نبی پتر نو انج کندھے تو اتاریا، گود میں بٹھایا، بٹھا کے نبی فرمایا ہاں بھائی گل کرو. انہاں کا جناب سوالاں دا پرچہ ہے، ساڈا جواب دیو. سسی کل بھی آئے ساں، پرسوں بھی آئے ساں. سائیں ایک جواب دیتا. سرکار نے فرمایا بیٹھ جاؤ. آکھو تے پھر اج تواڈے سوالاں دا جواب میرا پتر حسن نہ دے وے. عمر کنی؟ چلو ٹھیک 6 مہینے. کندھے سے نبی نے حسن کو اتارا، گود وچ بٹھا کے آندے نے ہن پوچھو کی پوچھتے ہو؟ انہاں کہا ساڈے سوال نے. سرکار فرمایا پرچی پڑھاؤ. انہاں کہا جناب کی گل ہے؟ سرکار فرمایا آج تواڈے سوالاں دے جواب میرا بچہ حسن دے گا. حیرت بریاں نظراں نال آندے نے ساڈے سوال حسن بچہ، یہ بچہ جواب کیویں دے گا؟ ہن جاگدے جاگدے بندے نال گل ہے. میرے نبی نے فرمایا تانوں پتہ نہیں زمانے دے بچے اور نے، محمد دے بچے اور نے. حسن پیر آ گئے. بے بھئی حسن پہلا پرچہ حسن پاک دے سامنے. پہلا سوال جواب، دوسرا سوال جواب، تیسرا سوال جواب، چوتھا سوال جواب، پنجواں سوال جواب. او پائی پرچہ بعد پورا ہویا. سارے یہودی کلمہ پڑھ کے مسلمان پہلے ہو گئے نے. حدیث نمبر 4 بس مٹے مٹے ہی سنو جڑا یاد کر رہے ہیں. میں اپنے عنوان دی چوتھی حدیث سنانا. کون پیر حسن؟ اسامہ بن زید ان اسامہ بن زید قال ترکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فی بعض الحاجۃ فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو مشتمل علی شیء لا ادری ما هو فلما فرغت من حاجتی. اسامہ نبی کا صحابی ہے. جڑے جاگ دے نے انہوں نے میرا پیغام سمجھ آئے گا. اسامہ پاک آندے نے کہ میں حضور دی بارگاہ وچ گیا. جان دا سبب ایسی بھی مینوں کو کم سی، مشکل سی، مشکل کشا کول گیا. 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 حدیث کے لفظ ہے. اسامہ نے جدو میں گیا تے کریم نبی چادر اڑی. اب بھائی میرے علی تکنا کون؟ مولا حسن. چادر اڑی ہے. اسامہ دا مینوں جڑا کم سی، نبی مدینے والے نبی میرا کم کر دیتا تے جدو میں اٹھن لگیا تے بہ گیا. اٹھن لگیا تے بہ گیا. جدو میں بیٹھا تے میں جان لگیا. پوچھا مدینے والے آ جڑی چادر تسی لئیے یہ دے وچ کچھ ہے؟ پائی دوبارہ آ جڑی چادر ہے کیا اس میں کچھ ہے؟ اسامہ گل کی تھی
ہن بھائی میرے حال تکنا خدا دا واسطہ مولوی دی تقریر خیس تے تقریر بنانے لی نیت نہ رکھ دے ہن واسطے تبلیغ دی نیت ہے جے گل سمجھ آئے تے اندا بولو میری تھکاوٹ اتر جائے اسامہ نے میں اٹھدے پوچھا اینوں بکل آندے ہو نا چلو ٹھیک بھائی یہ انہوں بکل ہی ساتھ دے جنا چلو اور سمجھ جائے جے اسامہ آندے نے اٹھن لگیا تے میں بہ گیا تے بہ کے پوچھا مدینے والے جڑی چادر تواڈے کولے اے دے وچ کچھ ہے تے نبی ایک پلو چک کے آکھیا اے میرا حسن ہے اے میرا حسن ہے اے میرا ادھر میرے نبی تاجدار ختم نبوت صحابی اسامہ بن زید قال تركت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في بعض الحاجة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشتمل على شيء لا أدري ما هو فلما فرغت من حاجتي سيدنا ومولانا حضرت جناب اسامہ بن زید میں کسے کمنل دربار مصطفیٰ میں چاہیا سارا دے بابے نبی جرو میری حاجت نو پورا کیتا ادھر میرے نبی چادر اڑی ہوئی ہے جاگو جدو میرے نبی چادر اڑی ہوئی ہے تے میں کیا سونے اس چادر وچ کچھ ہے نا میرے نبی نے پلو چوک کے فرمایا اسامہ اے میرا حسن اے میرا رڑ کے بولو بھی میرے نبی نے فرمایا اے میرا حسن ہے دوجا پلو چوک کے فرمایا اے میرا حسین ہے کیا فرمایا اسامہ جڑا اے دے نال پیار کرے گا رب دے نال پیار کرے گا سینے تے جڑے رسول دے کھیڑ دے ہون وہ مولا حسن پانچ تن پاک دا صدقہ بھئی پنجویں حدیث لی سرکار فرمائے میرا سردار بچہ 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 یا اللہ جڑا حضور دے پترہ تے خوش ہو کے بولے او دے پترہ دی خیر ہوئے یار اے میرا سردار بچہ نا تانے نہ دیا کر سنیا تو بہت آل بیت تا محبت کرنا والا دانا آج تک کسے ماں جمعے ہی کوئی نہیں ہم تے پوچھ کون ہے آل بیت سرکار فرمایا میرا سردار بیٹا فرمایا فتنوں کے دیس میں میرا بیٹا دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا میرا بیٹا دو کیڑے گروہ اچھی اچھی سنتا میں کیڑے گروہ دو مسلمان جنہوں نبی مسلمان آکھے بھائی میں اس سے پردہ اٹھاؤں تو رات گزر سکتی ہے سرکار فرمایا بھائی دو مسلمان گروہوں کے درمیان میرا پتر حسن صلح کروائے گا خارش ہو تو اس کا علاج اویس مرتضیٰ کے پاس بڑا ڈڈ ہے حضور فرمایا میرا سردار بچہ دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا گل کیمرہ بھی میرے سامنے لگا تے لگے بھی دو تے بات ہو رہی ریکارڈ اویس مرتضیٰ اپنے لفظاں کا ذمہ دار ہے میرے نبی نے فرمایا میرا حسن بیٹا دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا پھر وقت آیا زمانہ بدلیا سوچ بدلی فکر بدلی او وقت آیا جدو سیدنا و مولانا امام حسن مرتبہ کل غلام بھی بڑے نے جناب پیسہ بھی بڑا ہے دولت بھی بڑی ہے غلام بھی بڑے نے اسلحہ بھی بڑا ہے اس وقت سیدنا مولا حسن پاک نے حضرت امیر معاویہ نے صلح کر کے زمانے نے دسیا چپ میرا نانا دس کے گیا سی میرا پتر دو مسلمانہ دے درمیان صلح کروائے گا فرمایا چپ میں ظلم نہیں کیتا میں کہ اپنے نانے دی حدیث تو سچ ثابت فرما دیتا ہویا ہے گل ختم نہیں ہوئی جس ویلے مولا حسن نے صلح کی تھی حضرت معاویہ نال بندیاں نے پگ کھچ لی تلوار کھینچ دی طرح طرح دے تانے دیتے اس ویلے ایک جملہ بولیا او تہاڈی نظر تے پھر اویس جاندا جملہ کیسی فرمایا چپ ہوئے تسی کی آندے ہو نہ کہ امیر معاویہ نال صلح کی تھی یہ تو تہاڈے باپ دا دشمن نعوذ باللہ من ذالک امیر معاویہ نال صلح کی تھی فرمایا چپ ہوئے
علی دا بیٹا میں آ تسی علی دے کچھ نہیں لگدے میں امیر معاویہ نال صلح کر کے ظلم نہیں کیتا میں امیر معاویہ نال صلح کر کے اسلام نال غداری نہیں کیتی میں امیر معاویہ نال صلح کر کے باپ نال منافقت نہیں کیتی اگلے جملے پہ وہی بولے گا جی دی دادی تے نانی سنی ہوئی حضرت سیدنا امام حسن نے فرمایا چپ میں امیر معاویہ نال صلح کر کے اسلام دے پرچم نو آج بلند کر دیتا ہویا ہے حدیث نمبر 6 تسی ہر باری بولنا ہے جناب کون حسن پیر سخی ہیں اوے ہے نسل کریموں کی لاج پال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لاج پال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لاج پال گھرانہ حسن پاک جا رہا ہے سر حسن پاک کرنا دے چسکے والے بندے نہ گل نہیں کرنی بڑیاں چسکے والی تقریراں کر لیاں حسن پاک جا رہا ہے سن ویکھیا تے حضرت حسن پاک نے غلام نو ایک تھاں تے ویکھیا تے وہ غلام سی او روٹی پہ کھیندا سی تے ایک لقمہ خود کھا رہا سی اور دوسرا کتے نو کھلا رہا سی حسن پاک روک کے فرمایا کتا تیرا ہے نہیں تو رکھیا ہے نہیں آپ نے فرمایا پھر روٹی تو کھا انہوں کو کھونا ہے انہوں نے کہا جناب میری غیرت آندی ہے بھی میں کھاواں تے ویندہ ہی رہے بس حسن پاک نے جملہ سننا سی اکھاں بس پئیاں بھی اتنا احساس انہوں نے کہا جناب میں کھاواں تے کتا حضرت بڑیاں نظرہ نال تکے میں تا اس وجہ تو خود ایک لقمہ کھینا اور دوسرا اینو کھوینا حسن پاک فرمایا بھئی روکے تھے آپ گئے وہ جس باغ دے اندر وہ ملازم سی وہ دا پتہ کیتا بھی مالک کون ہے انہوں نے کہا جی فلاں مالک ہے حسن پاک نے فرمایا یار ذرا ایڈریس دستا وہ دے ایڈریس تے گئے تے جا کے باغ دے مالک نو آندے نے ہوئے باغ ویچ نہیں دیندہ تو باغ ویچ نہیں دیندہ تو انہیں کہا جناب خرید لو آپ نے فرمایا پیسے مول لگیا آپ نے باغ خرید لیا پیسے دیتے جدو پیسے دے دیتے تھے آپ نے فرمایا باغ چک تیرا غلام ہے وہ بھی نہیں بیچتا انہوں نے کہا جی تو باغ دیتا غلام بھی رکھ لو فرمایا ٹھیک ہے آپ نے غلام تے باغ دونوں خریدیا تے واپس آئے تے غلام ہوتے ہی بیٹھا سی فرمایا کھڑا ہو کی ہے اندھا جی غلام فرمایا اگے سے ہن نہیں سیدنا و مولا حسن مرتبہ نے قریب جا کے فرمایا ہن سرداری ملے مصطفیٰ والوں سخاوت ملے مصطفیٰ والوں پھر مصطفیٰ دی سخاوت بڑی ڈاڈی ہوندی نا تاجدار ختم نبوت زہرا دے بابا حسن دے نانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا شہزادہ سیدنا و مولانا امام حسن مرتبہ سرکار نے اپنے پتر نو قریب بٹھا کے حضرت امام حسن نے اس غلام نو قریب بٹھا کے فرمایا کھڑا جدو تیری سخاوت اس کتے واسطے ہو سکتی ہے کہ علی دے بیٹے دی سخاوت تیرے واسطے نہیں ہو سکتی کھڑا آج تو بات تو غلام نہیں ہے اس باغ بھی تیرا اور باغ دا مالک بھی ہے آج تو بات غلام نہیں ہوئے گا کیوں اس سخاوت کسی اور بادشاہ دی نہیں ہے اس سخاوت کرنے والا بھی مصطفیٰ دا بیٹا مولا حسن ہے اگے چلیے جی 7واں نمبر داتا صاحب نے بھی جان دے ہو سو سیرہ لاؤ چنگا داتا صاحب کشف المحجوب ہے چاہ کہ اب امام حسن پاک کسی دے پیسے دینے سر مکروز غریب نہیں مکروز ہو رہے کئی بندے چوڑ قسم دے ہوندے نے تے چرس پائیا پیتی ہوندی ہونا تے سپیکر اگے آ کے آندے لٹے گئے تے غریب ہو گئے میں کہا چوڑے جڑے لٹے جان وہ حسین دے شہزادے علی دے شہزادے نہیں ہو سکتے کیوں لٹ یزید گیا میرا پیر حسین کل بھی زندہ باد سی وہ جی غریب تھے میں کہا چپا ہے جڑے جنت دے مالک کونوں غریب نہیں مکروز ہو گئے تے پیسے دینے لینے سن تے ایک دن نانا دے مزار تے آئے تے اپنے نانا نو عرض کی تے نیند آ گئی اونگ آ گئی نیند آئی جس ویلے
تے خواب وچ میرے نبی نے فرمایا پتر حسن پیسے نہیں کسے تو منگنے، پتر حسن کسے تو پیسے نہیں منگنے۔ امام حسن فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ فرماتے ہیں جدو میں اٹھیا تے ایک بندہ گھوڑے تے سوار سی، گل ریکارڈ ہو رہی، گھوڑے تے سوار سی، او دے ہاتھ بڑا وڈا تھیلا سی، انہیں میرے اترے آتے اتر کے علی دے پتر دے ہاتھ چمے تے چم کے آندہ جناب مہربانی کرو قبول فرما لو۔ آپ حضرت سیدنا امام حسن نے فرمایا کون ہے؟ انہیں کہا جی ہے میں دوروں آیا سفر بڑا کیتا ہے تواڈے واسطے تحفہ لے کے آیا، نانے آکھیا سی منگنے نہیں، تواڈے واسطے تحفہ لے کے آیا، نانے آکھیا سی منگنے نہیں، تواڈے واسطے تحفہ جاگے قوم تے پھر مزہ آئے نا، نانے آکھیا سی پیسے منگنے نہیں، یہ تحفہ لے کے آ گیا۔ تھوڑی دیر تو بعد مولا حسن نے بھائی جاگتے جاگتے بندے سے میری بات ہے سجدہ مولانا امام حسن مرتبہ رضی اللہ تعالیٰ نے تحفہ قبول کیتا، اس بندے نو پانی شانی پلا کے فرمایا کتوں آیا تو تحفہ کنے دیتا ہے؟ فرمایا تواڈے واسطے تحفہ کسی اور نہیں دیتا، تواڈے واسطے تحفہ امیر معاویہ نے بھیجے ہے، لہذا تحفہ قبول کر لو۔ حضرت امام حسن نے تحفہ قبول کیتا۔ میں تواڈے چوں سیانے بندے نال گل کرنا چاہنا، تحفہ دین والا بھی سجن ہوندا ہے تے تحفہ لین والا بھی سجن ہوندا ہے۔ کہنا پے گا حضرت امیر معاویہ تے امام حسن نے جدوں صلح کیتی دشمنی نہیں سی، امیر معاویہ تے امام حسن آپس وچ رحماء بینہم، امام حسن نے تحفہ لے کے دسیا، امیر معاویہ نے تحفہ دے کے دسیا، معاویہ بھی سجن ہے امام حسن بھی سجن ہے۔ ایک منٹ جی نعریاں دا جے ٹائم ہی نہیں، اج تقریر میں کرنی ہے۔ 8واں نمبر تقریر وہ ہے جڑی اتوں نہ لنگ جائے، تقریر کر دے پیسن علی دے شہزادے مولا حسن، تقریر ہو رہی سی مولا حسن کر رہے سن، تقریر مولا حسن کر رہے سن، خطاب مولا حسن کر رہے سن، میں گل کر رہا ہوں اور ذمہ دار آدمی ہوں، تقریر ہو رہی ہوں میں منظر تو آڑے کے کیویں رکھاں، سامنے ویکھیا تے پیر حسن آ گئے، معاویہ پاک کھلو چلو میں بھی ستے بندے لب لاں، سامنے علی دا لال آیا تے معاویہ پاک کھڑے ہو گئے، سامنے علی دا لال آیا تے معاویہ پاک کھڑے ہو گئے، میں اندروں باہروں سننی ہے نا، سامنے علی دا لال آیا تے معاویہ پاک ادب وچ کھڑے ہو گئے تے ممبر چھڈ دیتا، تقریر نہیں چھڈی، او جتھے سی اوتھے ہی جان دیو تے آدھی تقریر سوری ممبر چھوڑیا تے چھوڑ کے جگہ بن گئی تے سامنے ویکھیا تے امام حسن آ گئے، اوندیاں امام معاویہ نے علی زادے کے ہاتھوں کو چوما، حضرت معاویہ نے علی زادوں کے ہاتھوں کو چوما، حضرت معاویہ نے امام حسن کے ہاتھوں کو چوما، چوم کے اپنی جگہ پہ بٹھایا، بیٹھنے کے بعد امام حسن نے تقریر شروع کر دی، اور بھی میں زخمی داما گا جیس روڈے پنڈ دا جوان چپ کر گیا، سوڑے سیدنا مولانا امام حسن مرتبہ ممبر تے آ گئے، حضرت امیر معاویہ ممبر تو اتر کے سامنے بہ گئے، سامنے بہ گئے، سامنے بہ گئے، سامنے بہ گئے، او بھائی جو میں آ سامنے بیٹھا تے میں نو فیندہ پہ ہے، ایمیں سیدنا امام حسن پاک بہ گئے تے معاویہ سامنے بہ کے حسن نو بیکھن لگ پہ، تقریر شروع ہو گئی، چپ کرو گے دکھ ہوئے گا، تھوڑی دیر تو بعد امام حسن دا خطاب شروع ہویا، ایک بندہ قریب آ کے حضرت معاویہ نے آندہ ہے، کیسا خطاب کیا علی کے بیٹے نے، کیسا خطاب کیا زہرا کے جگر کے ٹکڑے نے، کیسا خطاب کیا مصطفیٰ کے سردار بچے نے، پر میں چپ تسی تقریر سن دے رہے ہو، میں محمد دی تصویر ویندا رہا۔ تقریر سن دے رہے ہو، میں مصطفیٰ دی تصویر ویندا رہا، اجے بھی ٹلے تے پھر چپ کر جانا، ایدہ مطلب ہے ویکھن والیاں اکھاں ہون، حسن چو مصطفیٰ نظر ہوندا، آج چرس پی کے بندے حضرت حسن پہ پھونکتے ہیں کہ حضرت حسن نے اچھا نہیں کیا، میں نے کہا چپ ہے، حسن مرتبہ مصطفیٰ کا شہزادہ ہے، حسن نام نہیں ہے، مصطفیٰ کا بڑا بیٹا ہے، حسن نام نہیں ہے، حسین کا بڑا بھائی ہے، حسن نام نہیں ہے، سنیاں دا بڑا امام ہے،
آج اعتراض امام حسن پہ کرتا ہے، چپ ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہزادہ امام حسن نام نہیں تھا۔ ایک دفعہ حضرت معاویہ سے کسی بندے نے پوچھا آپ افضل ہیں کہ مولا علی افضل ہیں؟ حضرت معاویہ نے تاریخی جواب دیا، فرمایا چپ ہے، جیڑے خط مولا علی نے اپنے ہاتھوں سے لکھے ہیں وہ خط مجھ سے نہیں بلکہ اولاد ابو سفیان سے افضل ہیں۔ ہم علی حضرت معاویہ کو صحابی رسول مانتے ہیں، پر سوڑے علی تے معاویہ دا جوڑ نہیں، علی علی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، لڑکے کہے علی علی ہے۔ نہیں ہو مولا علی دا نعرہ داؤ جی کھلو کہ میں بندے لبا کنے کو چپنے۔ اور سنو میں نے مسئلہ دسیا جے پرے والے بابے، کیڑے بابے ایتھے خیر ہن رہی کوئی نہیں گئے، اسی بزرگاں دی قدر نہیں کرتے، پرے والے بندے نال گل ہے، بندہ گھر وڑے تے ماں پیو نو کٹدی ہوے تے پیو ماں نو تے منڈا کی کرے گا تو آگے بس ٹھیک ہے، ایک بندے کوئی دا کوئی سمجھتا آئی ہے، بندہ آدھے گھر وڑے تے بے بے مدوں میں لڑ دے ہون تے بندہ پھر ماں نو کٹے گا پیو نو، وہ کیوں بھائی ایک دن اور رہے بھائی میں آپ کی عدالت پہ کیس رکھتا ہوں، بندہ گھر وڑیا بے بے ابے نال تے ابا بے بے نال تے راند بابا پئی کھڑ دیئے تے بندہ اتو آ جاوے تے پتر سہم جائے بھی ہن میں چھڑاواں تے مرداں۔ میں مثال بھی تشبیح نہیں، آپ کی ذہنی سطح پہ اترنا چاہتا ہوں، بندہ گھر میں آیا ماں پہ لڑدے سڑ اتو آ کے کی کرے گا؟ مارے گا نہیں، گال کڈے گا نہیں، گستاخی کرے گا نہیں، کیوں؟ مولوی جی انہاں دی صلح ہو جانی ہے جے میں پونکیا تے ککھ نہیں رہنا، انہاں دی صلح ہو جانی ہے میں پونکیا تے ککھ نہیں رہنا، انہاں دی صلح ہو جانی ہے میں پونکیا تے ککھ نہیں رہنا، انہاں دی صلح ہو جانی ہے میں جے ماں نو پونکیا تے پھر بھی دوزخ جاواں گا تے جے باپ نو پونکیا تے پھر بھی دوزخ جاواں گا۔ سوڑے حضرت امیر معاویہ تے مولا علی دے درمیان جڑے معاملات سن اناب دے نہیں سن، اجتہاد دے نہیں سن، تے میں تینوں آنا پھونکنا انہاں دی صلح ہو گئی ہے تیرا ککھ نہیں رہنا۔ دلیل کی دنیا میں بات کرو ہم سے، دلیل کی دنیا میں ادھر بھی صحابہ ادھر بھی صحابہ۔ مولا علی کا سگا بھائی حضرت معاویہ کے ساتھ تھا، مولا علی کا سگا بھائی حضرت معاویہ کے خیمے میں تھا۔ جنگ جو تھی وہ اقتدار کی نہیں تھی، مسئلہ تھا قصاص عثمان کا، عثمان کا، عثمان کا، عثمان کا۔ اگر کوئی علم دوست بندہ بیٹھا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس کے وہ تاریخی جملے میرے دل کو چیر گئے، فرمایا جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اگر اس وقت کوئی عثمان غنی کے قاتلوں کے حضرت عثمان غنی کے قاتلوں کا مطالبہ نہ کرتا تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں مجھے فکر تھی کہیں آسمان سے پتھر نہ برستے جو اس امت پہ عذاب آتا، فرمایا امیر معاویہ نے مطالبہ کر کے امت پہ احسان کیا۔ توڑ کتے کیتا سن پھر آپ نے فرمایا قتل آیا وقتل معاویہ فی الجنہ فی الجنہ فی الجنہ فی الجنہ فی الجنہ فی الجنہ فی الجنہ۔ فرمایا جڑے ادھر وہ بھی جنتی تے جڑے ادھر وہ بھی جنتی، علی پاک یہ دوویں کر کے میں جنتی نے۔ فرمایا نہ وہ انہاں دے دشمن سن نہ وہ انہاں دے دشمن سن، انہاں دا اپنا اجتہاد سی، علی ادھر اپنا اجتہاد سی۔ جنازہ کنے پڑھایا؟ بندے کٹ ادھر تے بندے تا پنڈ وچ وکھرے وکھرے بھی مرن تے بندے آندے نے وکھرے مولوی تو جنازہ پڑھاونا ہے، جنہاں انہاں دو تڑیاں دا جنازہ پڑھایا اس پیر دا نام ہے مولا علی۔ میرے بندے ہاتھ ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر، یہ عمر پاک کا بیٹا ہے، نام حضرت عبداللہ بن عمر ہے، کہتے ہیں ہم نبی پاک کے پاس بیٹھے ہیں، حضور نے فرمایا جو اب سامنے دروازے سے آئے گا رب نے اسے جنت کی بشارت دی ہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ہم دیکھتے رہے آنے والا کون ہے، تھوڑی بار دیر بعد دیکھا تو آنے والا عام نہیں ہے، کاتب وحی ہے، مکبر رسول ہے، خال المومنین ہے، عام نہیں ہے، آنے والا امیر معاویہ ہے۔ سمجھ آ رہی آج آ رہی؟
دلیل کی دنیا میں بات کرو ہم سے. کئی نبیوں کے آپس میں معاملات کو قرآن ڈسکس کرتا ہے. وہ پڑھا گا تو مڑ تو جواب نہیں لینا. حضرت یوسف علیہ السلام دے کنے کو برا سنے سنیا کوچ بھی گیا سنے یوسف گوانڈیاں سٹیا سی کہ براواں کڈو کسے یوسف پاک دے برا نو گال کسے دی ہمت جرت کرو بھائی دلیری کرو ہے کسے جام کر. یہ کہو نہیں ہم نہیں کڈے گئے صلح ہو گئی تھی. میں کہا اتھے بھی پھونکنا صلح ہو گئی تھی. بس اپنا عقیدہ بس جی کو کم رکھنا. میں بات ختم کرنا چاہنا بھائیو میں تیرا مہمان ہاں. لڑانا ویس مرتضی نہیں آیا. آج کوئی بندہ سرے بازار صحابہ دا دشمن ہے, کوئی سرے بازار آلے بیت دا دشمن ہے. آؤ دعوت فکر تے پیغام میں تھوڑی عدالت اس رکھنا. سنی ہوئی ہندہ ہے جدے سامنے گل آوے یار غار دی تے طبیعت راضی ہو جائے, گل آئے عمر بن خطاب دی طبیعت راضی ہو جائے, گل آوے عثمان غنی دی طبیعت راضی ہو جائے, گل آوے مولا علی بالکل طبیعت راضی ہو جائے, گل آئے حسنین کریمین طیبین طاہرین لیہین خبرین سراجین سکتا مولا حسن حسین دی گل آئے پھر بھی طبیعت راضی ہو جائے. کیا سنیاں آج بندے سانو آدھے موبائل تے مولوی ہے. میں کہ پہلے ایدہ منہ ویخ مولویاں جی ہے آئے دیکھو دین نہیں لینا. نا لا لا ساڑھے بزرگ فیصلہ کر گئے نے ادب 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 پھر بھی ادب. یہ گل نبی دے صحابہ دی آئے کدے تحقیقہ چ نہیں جانا, کدے صحابہ دی عزت دے متعلق بھونکنا نہیں ہے. کیوں جنہ بھی عظمت قرآن بیان کر کے کبھی والسابقون اولون من المحاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسانہم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. کون سارا دے بابے نبی دے صحابی نے جلا پر رب دا قرآن کہہ رہے والذین آمنوا وحاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک ہم المؤمنون حقا. اچھابہ نو بھوکنا نہیں ہے جنہ پر قرآن بول کے کہہ رہے ہیں وَقُلْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اچھابہ پر بھوکنا نہیں ہے جنہ پر قرآن بول کے کہہ رہے ہیں محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار الرحماء بینہم. بھونکنا نہیں ہے جنہ پر رب دا قرآن کہہ رہے ہیں اس اخرجہ الذین غفروا ثانی اثنین اسہما فی الغار اس یقول لصاحبہ لا تحزن الا اللہ معنا. اچھابہ پر بھونکنا نہیں ہے جنہ پر رب دا قرآن کہہ رہے ہیں فرمایا قل ان قلتم تحبون اللہ فاتبعونی. سب تو پہلے جنہ نبی دی اتباع کی تھی وہ صحابہ, جنہ گھر لٹائے نبی دے صحابہ, جنہ وطن قربان کیتے نبی دے صحابہ, جنہ بدر جا کے قربان ہوئے نبی دے صحابہ, جنہ گھر قربان کیتے نبی دے صحابہ, جنہ دیس چھٹے نبی دے صحابہ. سب کو جدو دین تو قربان کیتا پھر میرے رب نے پھر صحابہ دی عظمت تو بیان کر دیتا. لا تجدو ترجمہ کران تے سال لنگ جائے. لا تجدو لا تجدو. اوہ میں نو بتاؤ ہے کنہ بندیاں دی گل رب کردہ پیا ہے. لا تجدو قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. دسائے بندے کڑے لے اولئک ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او
اخوانہم او عشیرتہم. کسے گھر چھڑے نبی دے صحابہ کئی پلے پیو دے سامنے تلواراں لے کے کھڑے ہو گئے. نبی دے صحابہ جنہاں بچیاں تو بد کے نبی نال پیار کیتا. نبی دے صحابہ جرسی نو کی پتا ہوئے قرآن دا اولائکا قطبا ادینا جی بوال پڑھ اولائکا قطبا. بس تقریر موک گئی اور تھک گیا نا. اولائکا قطبا. یا اللہ جڑا نبی دے سجنہ تے اچھی بولے او دی خیر ہو جائے. گوڑیاں تو ہاتھ لاؤ آپ سنیاں. اولائکا قطبا. یہ سورہ مجادلہ کی آخری آیت ہے. کرو اس سے ترجمہ. رب کن کی بات کر رہے ہیں؟ اولائکا قطب فی قلوبہم الایمان. کون ہے یہ لوگ؟ فرمایا سونیا جنہ تیری خاطر ماں چھڑی، پیو چھڑیا، چاچا چھڑیا، تایا چھڑیا، پھپی چھڑی، وطن چھڑیا، دیس چھڑیا، سب کچھ ٹوٹ کے تیرے نال پیار کیتا. اولائکا قطبا 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 فی قلوبہم الایمان. ہن بھائی پنجابی دا ترجمہ تے چس والی گل تے اویس اجازت کا طالب ہے. فرمایا اولائکا قطبا. اے دا پنجابی دا ترجمہ کی ہے؟ سونیا جڑے تیرے سجن نے نا میں رب نے انہاں دے دل اتے ایمان دی مہر لا دیتی ہے. ہن مینوں اے نہیں سمجھ آندی بھی مہر رب لاوے تے بندے ریگ مار لئی پھرن. او بھائی مجھے سمجھاؤ. تے جے گل صحابہ دی ہوے تے رب آندا الا الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. صاحب دے شعر سننا ہے قرآن تے بولو. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم. دل کردہ میں ہر آیت دا ترجمہ کروں. چلو جلدی 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 کرنا. فرمایا سنیا جنہ تیرے سامنے آواز میں واسطہ رکھا تھا جنہ تیری عزت کی تھی جنہ تیری قیامت تک حکم ہے جنہ تیری عزت کی تھی تین انعام دیاں گا. پہلا انعام قلوبہم للتقوی. جنہ تیری عزت کی تھی انہاں دا دل پاک. قلوبہم للتقوی انہاں دا دل پاک. قلوبہم للتقوی انہاں دا دل پاک. قلوبہم للتقوی. شیر اللہ شیر چنگا شیر بندے جھوٹ دے داد دیں دے نے تسی قرآن تے چوپو. فرمایا مدینے والے آ جنہ ٹوٹ کے تیرے نال پیار کیتا تیری عزت کیتی. قلوبہم للتقوی پہلا انعام. فرمایا او دے دل نو تقوی ملے گا. لہم مغفرہ گناہ معاف ہو گئے. اجرن عظیما اجر عظیم ملے گا. اے دا مطلب ہے سجنا جیڑا رب ہے جیڑا دلاں دے حال جاندا ہے او آندا پیا ہے ابو بکر دا دل پاک ہے, عمر دا دل پاک ہے, عثمان دا دل پاک ہے, علی دا دل پاک ہے. سوچ سمجھ کے بولو, استخارہ کر لو, نال دے نو پوچھ لو, موبائل تے کرو اجازت لے لو, پر بولو صحیح. ابو بکر دا دل پاک ہے, عمر دا دل پاک ہے. اور پاک کرنے والا کون ہے؟ رب دا نام ہی مٹھر چاندے ہو کون ہے؟ اچھا ادھر خود کہہ رہے ہیں قلوبہم للتقوی, خود کہہ رہے ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. تے دوجے پاسے کی کہہ رہے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. او لالا
اندر میرا رب پھر اگلے مقام تے آل بیت دی عزت بیان کر رہا ہے. سڑے انما یرید اللہ لیصحب عنکم الرجس اہل البیت 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 ویطہرکم تطہیرا. صحابہ بی پاک اہل بیت آل بیت آل بیت بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. میرے بننے ہوئے آتے میں چلنے اور 5-7 منٹہ بعد چست آئیں محفل کروانے کی اور اتنا خرچ کرنے کی. میرے جانے کے بعد بھی علماء کے خطاب کے بعد بھی دل میں رکھو صحابہ و اہل بیت مشکوک شخصیات نہیں ہیں بلکہ محبوب شخصیات ہیں. بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. قدر والے بولنا تو پڑے گا. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. قدر سنی بولو. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں لعنت علیکم دشمنانے اہل بیت. بے ادب بے ادب گستاخ فرقوں کو بتا دو اے حسن یوں بیان کہتے حسن داستان اہل بیت. جیڑا اہل بیت کہے گا پاک ہو جائے گا. یوں بیان کہتے حسن داستان اہل بیت. آخری شعر لڑ کے پڑھو تے چلیے. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان. سپیکر پر اندر نہیں ٹھرے آجے. قدر والے ایک منٹ موڈے صدیق اکبر دے. اللہ تو انہوں پتر جنہ کول نہیں اللہ پتر دے وے. میں نہیں ویکھیا کوئی بندہ چودھری ہوئے نواب ہوئے تے بڑا حاجی صاحب بھی ہوئے تے سویرے سویرے آدھے پتر نو انج موڑیاں تے چوکے تے این ٹریا پھرے بندے آدھے نے بچیاں نال پیار کاری کری دا جناب. پر تین دسنا مدینے دی گلی ہے. میں کہنا ترلا پونا مدینہ شریف دی گلی ہے. موڑے صدیق اکبر دے نے پتر مولا علی دا. سبحان اللہ نہیں کہنی تو انہوں کچھ ہو نہ جاوے. ہاں کچھ شہید ہو گیا تو پھر کی کریں گے. قدر والے کن کی بات کرتا ہے تو ہم بتاتے ہیں. موڑے صدیق اکبر دے پتر مولا
वड्डा पुत्र मौला हसन पाक मेरा तकड़ा में तकड़ा तकड़ा इंज पुत्र नूं चाया दोवें पैर हत्थां च आ गए हसन पीर मोढ़े ते मुहब्बत इन्नी सी कदे हसन दा सज्जा पैर सोच लो समझ लो नाल दे नूं पुछ लो फोन तो घरों इजाजत ले लो सुभान अल्लाह कहो यार खब्बा पैर पुत्र किदा मौला मोढ़े किदे सिद्दीके गली है मदीने दी सामने मौला अली मौला अली मौला अली मौला सामने हजरत मौला मुर्तज़ा शेर खुदा असदुल्लाह हल्लाता दामाद मुस्तफ़ा हजरत मौला अली सामने आ गए तो आके फरमाया ऐ प्यारे अबू बकर मेरा बेटा ते अगों हजरत सिद्दीक़ अकबर जवाब दिता अली पुत्र तेरा है पर तेरे वर्गा नहीं 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 फरमाया पुत्र तेरा है पर तेरे वर्गा नहीं क्यों फरमाया पुत्र तो तेरा है पर तस्वीर मेरे यार मुस्तफ़ा करीम दी नज़र आ हुण जेड़े मोढ़ियां ते चाउंदे रहे वो सज्जण सन के नहीं सोच के समझ के इस्तिखारा करके नाल दे नूं पुछ के मोबाइल तो इजाजत लैके सुभान अल्लाह बोलो खुदा का वास्ता कुरान पाक है जी मस्जिद से अब फड़ाया जी मैंने ना ना आज पूरी फेसबुक मैं तो जदों खोली रोन नूं दिल कीता कोई पग्गां रख के हजरत अमायशा नूं भौंक रहा कोई हजरत सिद्दीक़ अकबर नूं भौंक रहा कोई हजूर दी औलाद दा दुश्मन को अज़वाज दा दुश्मन को असहाब दा दुश्मन मैं हुण आख्या सी अगले दिन मैं आख्या बड़ियां तकरीरां वैस मुर्तज़ा तो कर लईयां दिन रात सफर ते वैसे जवानी इंज हालत बनी फिरदी है दिल करदा देश छोड़ के कहीं दूर चले जाइए अज बंदे उस बंदे दे बारे भी भौंक रहे ने जिन्हों अज भी नबी आप दे नाल सजाया है ए भाई मैं इत्थों कुरान पाक चुकिया नाल नहीं लियांदा इत्थों चुकिया मैं एक ही है उच्ची सुनना मैं कोई शक कोई कमी कजी चलो यार को 19 भी तुसी दसना मैं नहीं दसना कोई शक कमी 19 भी किसी रुकू सपारे ऐत पक्की गल है ला रही बाफी कल्लन वाला आंदा कोई शक नहीं कल्लन वाला आंदा कोई शक नहीं कल्लन वाला रब आंदा है किताब में कोई शक नहीं अगर मेरी बात का जवाब हो तो मैं अभी लेने को तैयार हूँ नहीं तो फोन कर देना मौलवी जी इस बंदे थोड़ी गल का जवाब दे दिता है इको ही गल बड़ी है लंबियां तकरीरां नहीं करता मैं कुरान की तारत तो अजमत कोई शक नहीं शक तो पा के हर रकू हर सपारा हर आयत हर सूरत हर जबर हर शक तो पा के भाई मैं खिताब खत्म करन लग्या राह जांदियां किसी समझदार बंदे दे करीब बैठ के एक मसला पूछी उन्होंने कहा जी कुरान कोई शक है नहीं अब भाई तू दस उन्हें कहना नहीं यार चल तू दस दे उन्हें नहीं कुरान कोई शक नहीं सारिया कौमां दा एक गल ते इकट्ठ है भी ये शक मैनू हाजी साहब मास्टर साहब चौधरी साहब महर साहब राणा साहब मियाँ साहब सारे ही साहब मसला दसो कुरान कोई शक नहीं तो उस बंदे नूं कोल बहा के दसी जदों कुरान नबी ते नाज़िल होया वो बंदे किहड़े सन जिहड़े लिखते रहने वो बंदे किहड़े सन जिन्हां इकट्ठा कीता है वो बंदे किहड़े सन जिन्हां जमा कीता है वो बंदे किहड़े सन जिन्हां किताब बना के उम्मत नूं दिता है समझ कोई नहीं आई कि आई कोल बह के पूछना यार वो बंदे दस नबी ते कुरान लेंदा रहा वो बंदे केड़े सन जेड़े लिखते रहे वो बंदे केड़े सन जिन्हां कुरान जमा कीता वो बंदे केड़े सन जिन्हां कुरान किताब बना के दिता इको बारी तो जनाब वो इको बारी हिल जासी भी सुन्नी बच्चे गल की फिर ओदा बाजू पकड़ के आखी चुप मैं तेनू दसना जब मुस्तफा के कुरान नाज़िल हुआ जेड़ा कुरान लिखदा रहा वो भी नबी के सहाबा जिन्हां कुरान इकट्ठा कीता वो भी नबी के सहाबा जिन्हां ने कुरान जमा कीता वो भी नबी दे सहाबा जिन्हां ने कुरान किताब बना के उम्मत को दिता वो भी नबी दे सहाबा आखिरी जुमला ते हाथ नाल होवे ते चुक के दाब देवी जब पे काबा दी कसम जिवें अज़मत कुरान च कोई शक नहीं इवें सहाबा दे ईमान च भी कोई शक
شک نہیں، لکھنے والے شک سے پاک، جنہوں نے جمع کیا وہ شک سے پاک، جنہوں نے کتاب بنا کے جواب ہو تو میرے سامنے کھڑے ہونے کی پوزیشن رکھ سکتے ہو، ورنہ میری بات ذہن میں رکھنا، جب بے کعبہ کی قسم ہے اویس مرتضیٰ یہ قرآن سر پر رکھ کے کہنا چاہتا ہے جس طرح قرآن طیب ہے، طاہر ہے، پاک ہے، اس طرح صحابہ کی جماعت طیب بھی ہے، طاہر بھی ہے، پاک بھی ہے، مطہر بھی ہے۔ جو قرآن کے متعلق خلوص بات سوچے وہ بھی کافر ہے، جو صحابہ کے ایمان پہ شک کرے وہ بھی پکا کافر ہے۔ پر پہلا نمبر صدیق اکبر دا، میں نے 35 فون آئے نے بھی پڑھ دیا ہے۔ پہلا نمبر، اچھا جڑا داتا صاحب والا سنی ہو بولو، میں دیسی دی گل کی تھی، ڈالٹا تو تمہیں پتا چھتر پڑھنے لگ پہندے نے۔ او پہلا نمبر صدیق اکبر دا، جو امام علی حیدر دا، جو امام علی حیدر دا، بیت کئی کے لی نے ڈسا چھوڑے آئے، فیصلہ اے علی نے سنا چھوڑے آئے، فیصلہ اے علی نے سنا چھوڑے آئے۔ دوجا عمر فاروق ہے آیا، اور دوجا عمر فاروق ہے، ہاں دوجا عمر فاروق ہے آیا، جے کافران تڑ پایا، آکے کعبے ددے، آکے کعبے ددے، جے کھلا چھوڑے آئے، فیصلہ اے علی نے سنا چھوڑے آئے۔ موقعی گل دیتی جا غنی عثمان پیارا، تیجا غنی عثمان پیارا کو پیارے ہو جو گے، تیجا غنی عثمان پیارا، آقا دا راج دلارا، مالو سر جیتی تو لٹا چھوڑے، فیصلہ اے علی ساڈا تے پیر علی ہے، ساڈا تے پیر علی ہے، ساڈا تے پیر، ایتھے کھلو میں لگنا تو بندہ تگڑا ہے، ساڈا تے پیر، اے ساڈا تے پیر، ساڑھے بچے بھی کہہ رہے ہیں شاہ سونا ہے، ساڑھا ہی پیر علی ہے، ساڑھا تے پیر علی ہے، ساڑھا تے پیر علی ہے، یہ میں ہی پڑھ مولوی بنے گا، ساڑھا تے پیر علی، نعرہ حیدری، ساڑھا تے پیر یہاں ریڈی مٹھی ہے جواب، ساڑھا تے پیری، اور پیر علی دا چرسی ملنگ نہیں ہاں، میں شرابی ملنگ نہیں ہاں، میں بے نمازی ملنگ نہیں ہاں، میں فاسق ملنگ نہیں ہاں، میں صحابہ دا دشمن ملنگ نہیں ہاں، میں او علی دا نوکرہ، جڑا علی دا بھی نوکرہ، اولاد علی دا بھی نوکرہ، علی دے پترہ دا بھی نوکرہ، علی دے اشارہ دا بھی نوکرہ، ساڑھا تے صاحب لائے مولوی گھنٹہ اور جڑ دے، کوئی نہ بیٹھا کلا تو بیٹھا ہی آنا، ساڑھا تے پیر، ساڑھا تے پیر علی ہے، آقا دا ویر، ہاں آقا دا ویر علی ہے، علی علی
ساڈا تے پیری ہاتھ چک کے بولو ساڈا تے پیری یا اللہ میں چولی چک کے دعا دینا جڑا اچھی پڑے قبر جاوے حشر چھٹے تے مولا علی دے نال ہوئے ساڈا تے پیری علی ہے ساڈا تے پیری علی ہے سونے دا ویری علی ہے سونے کھیت خیبر دا جس نے اڑا چھوڑے فیصلہ اے علی انہیں ایک تا بج گیا ہے فجر پڑھ کے جمع ادب 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 پھر ادب اوتھوں لگے نے منڈے میرے تے پھول سٹڑ لنگر دینا بھی نے دیندے بھی پہنے اتھے بھی بیٹھا پگ بھی سونی کپڑے بھی سونے کیوں عزت کر دے جے مولوی تو دین دیاں گلنا سنونا ہے جڑا دین دی گل سنائے تسی عزت کر دے ہو او فیصلہ عقل مند بندے نہ کراؤنا ہے جڑا دین دی گل سنائے تسی عزت کر دے ہو تے جنہیں دین واسطے سب کوئی لٹایا ہوئے 1000 روپیہ دینا اوکھا ہے مسیتے وہ بھی بندے پہلا سدھا کر دیں نہیں تھوڑا گیا پیچھے آؤ پہلا کٹ دینے 3-4 نوٹاں چو ویکھیا بھی آ یرا تھوڑا جا شاکڑ ہے پہلا سدھا کر دیں وہ جڑا گلیا یا سدھا کر بولے جی 1000 روپیہ دیتا ہے تواڈے پنڈ دی گل نہیں ساڈے پنڈ دی تے مولوی صاحب سپیکر دینا چودھری صاحب نے 1000 روپیہ خدمت کی دکھ ہندا خدا دی قسم لوگ آج بھی آندے نے صحابہ پہ بات کرنا یہ سنیوں کا مذہب ہے سنیوں کا نہیں ہے یہی مصطفیٰ کا دین ہے وہ 1000 دینا ہوئے تے اوکھا ہے تے جنہوں نبی آکھا دین آستے لوڑے تے انہیں گانڈی بن لی ہوئے تھوڑا کی خیال ہے صدیق اکبر غریب سن تگڑا تاجر ہے پر جدو تبوک دا موقع ہے حضور کی زندگی کا آخری غزوہ ہے جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا آپ آئی گانڈ دا ترجمہ تو آنو سمجھانا تے گانڈ بن لے اتوں تک تے بن کے تے گانڈ چوک لے آندی پائی میں چلے ہاں تے چوک چاک کے نا تے نبی پاک دے سامنے آگ حضور قبول فرماؤ تے مدینے والے ابو بکر دی گانڈ اگر پائی میرے ال 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 سونے میرے ال صدیق اکبر دی گانڈ حضور پکڑی نا تے پکڑ کے سجڑل تک کے فرمایا کار کی چھڑ آیا کسے نو نہیں پوچھیا پر جدو ابو بکر دی واری آئی کھار کی چھڑ آیا صدیق اکبر بھی جواب دیتا مدینے آلیا تو آڈے ہوں دیا مڑ پیشاں تا نہیں ویکھی دینا میں کی دیتا دین نو جنہیں سب کچھ دیتا ہے وہ محسن اسلام نہیں ہے جس عمر نے سب کچھ دیا ہے وہ محسن اسلام نہیں ہے جس عثمان نے سب کچھ دیا ہے یہی تبوک کا موقع ہے یہ نبی پاک کی زندگی کا آخری غزوہ ہے نبی نے اعلان کیا ہے 40,000 صحابہ جنگ کے لیے جانے کو تیار ہیں میرے نبی نے اعلان کیتا جی ہن میں تہاڈی مسیت واسطے ایتھے اعلان کراں تے بندے ایک باری کھلو جانا تے پھر بہ جانا ہے پر جدو میرے نبی اعلان کیتا عثمان کھلوتے حضور 300 اٹھ سرے سامان عثمان بہ گیا نبی اعلان پھر کیتا عثمان پھر کھڑے ہو گئے 300 اٹھ سنے سامان سنے سامان سنے سامان سنے سامان جناب وہ اعلان مڑ ہویا تو عثمان مڑ کھلو گئے بھی حضور 300 اٹھ تے سنے سامان تیجی واری جدو عثمان کھلوتے نا تے عثمان اوتھوں اٹھے تے نیڑے آ گئے تے ہاتھ بن کے آندے نے مدینے والیا 300 پہلی تے 300 دوجی واری تے 300 تیجی واری 900 اٹھ بھی دیاں گا سنے سامان بھی دیاں گا تے جڑے 40,000 بندے جنگ تے جا رہے نے انہاں دے بچیاں نو راشن بھی دیاں گا بچیاں نو کپڑے بھی دیاں گا گھر دا خرچہ بھی دیاں گا عثمان اگلے لفظ ہیں قرآن میرے سامنے پڑھا ہے کوئی خطابت کا جملہ نہیں ہے میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو نکلے سجنہ دی وفات تک کے تے قریب نے ایسے ہاتھ اٹھا حدیث کے جملے ہیں میرے نبی کی یہ سفیدی نظر آ گئی اور حضور ہاتھ اٹھا کے رو کے کہتے تھے اللہ تکیا ہی ساڑھا سجن آج
حساب لینا ہو تو قیامت والے دن میرا ابو بکر دا للہی، میرے عمر دا للہی، میرے علی دا للہی، میرے طلحہ دا للہی، میرے جابر جدہ حساب لینا ہوئے للہی، پر تیرا نبی محمد تیری بارگاہ چرچ کرتا ہے میرے عثمان دا حساب نہ لوی، بغیر حساب تو جنت عطا۔ اگر یہ محسن نہیں ہے اسلام کے تو کون ہے؟ تے جے گل آوے پیر علی دی تے تیلا نہیں چھڑیا، بچے قربان، خاندان قربان، لہذا خبردار جو دکانداری کرے اس عنوان پہ اسے کہا بکواس بند کر اپنی، ہم میں سنی اور سنی بھی ہیں، اندروں باروں سجیوں کھبیوں پکے، ہمارا وجود ہے ادب ادب ادب۔ مسیتے بہ کے 1 بجے پچھلی رات 1 بجے شروع ہو جاندی جی تے تھڑکیا جے نا میرے نال بہ کے نہیں آدھے ضمیر نال وعدہ کرو زندہ رہاں گے تے اسی حضور دی ہر نسبت دا ادب کریں گے، موت آئے گی تے اسے عقیدے تے سانو موت آئے گی، سب کو انشاءاللہ، سب کو انشاءاللہ، اچھی کو انشاءاللہ۔ بالکل 18 ذی الحجہ نو حضرت سیدنا عثمان غنی دی یوم شہادت ہے، کیڑی تاریخ نو 18 تے فیس بک تے سٹیٹس تا بڑا لاندے جی سنم بے وفا ہیں، ایویں دا کوئی چول نہیں مارنی اس دن سٹیٹس لاؤنا ہے حضرت عثمان غنی دا، تھوڑا فیس بک حضرت عثمان غنی دے ذکر نال جناب تار ہو گئے ہیں، تھوڑیاں گلیاں گھرائیں حضرت عثمان غنی دے اصالِ ثواب واسطے ختم ہون، تھوڑی مسجد حضرت عثمان غنی دے اصالِ ثواب واسطے جناب قرآن خوانی ہوئے، تے اگر ہو سکے تے بڑی جی گل ہے چوک نیبوں والا سونا پانی بنا کے 40 دن جڑا پیاسا رہا، مظلوم مدینہ 40 دن کا پیاسا عثمان، وہ پیاس حضرت عثمان کی یاد رکھ کے زمانے کے آدھے پنڈ دے پیاسے نو پانی پلایا جے، میں قرآن میرے سر تے رکھو، اے جیڑا بندہ نبی دے سجنہ نال نبی دی آل اولاد ازواج اصحاب بنات نال ادب کرے، خدا دی قسم ایتھے بھی بیڑا پار، اگے بھی واخر دعویٰ یا مصطفیٰ جان رحمت ملا۔